أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بھی انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کر، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ محترم حضرات، یہ سورہ المزمل ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے جب وحی نازل ہو رہی تھی اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور بتایا گیا تھا، لیکن اتنا قرآن تو نازل ہو چکا تھا جو تہجد میں پڑھا جا سکتا تھا۔ یہ 19 آیات پر مشتمل ہے، اس کا پہلا رکوع، اور دوسرا رکوع صرف ایک آیت پر ہے، 1 نمبر کی آیت ہے، 20 نمبر کی، اور وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ پہلے کی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی۔ پہلے رکوع کے 10 سال کے بعد دوسرا رکوع نازل ہوا۔ پہلے قرآن ایسی تھا، تھوڑی آیتیں نازل ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتی جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام بتاتے اب یہ آیت یہاں رکھنی ہے۔ تو یہ پہلا رکوع جو ہے وہ مکہ کا ہے، دوسرا رکوع مدینہ کا ہے۔ وہ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت ہے، جہاد کا حکم ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اصول کے ساتھ لاگو ہو گئی تھی مدینہ میں، مکہ میں اس کا موقع باقی نہیں تھا۔ فرمایا گیا، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ تو حالانکہ اے نبی کہا جا سکتا تھا، اے رسول کہا جا سکتا تھا،
لیکن لوگ کہتے ہیں خطابت کا ایک ادب کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے. ہم بولتے ہیں نا بچوں کو ماں بھی پکارتی ہے الگ الگ نام سے، ایسا ہے یہ میرا بچہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی تیاری کر رہے تھے یا سو چکے تھے چادر اوڑھ کر. رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہو. قم یعنی کھڑے رہو، رات میں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی نماز کے لیے کھڑے رہا کرو. نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ کمی کر لو. او انقص نقصان سے ہے، یعنی اس میں کمی، نقصان کہتے ہیں کمی کو، کہ کمی کر لو. او زد علیہ، یا زیادہ کر لو اس سے تھوڑا. آدھی رات ہے میعاد، آدھی رات تک عبادت کرو، آدھی سے کبھی کم کرو، آدھی سے کبھی زیادہ کرو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو یہ عادت ڈالی گئی کہ رات میں کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں دیا جا رہا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. بوجھ، ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے، جو ہے کلام نازل کرنے والے. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام نبیوں کا رہا ہے. کسی کو خدا ہے یہ بتانا، سمجھانا، اس کی صفات بتانا، مرنے کے بعد کی زندگی بتانا، اور سارے احکام کی پابندی کرنے کا حکم دینا اللہ کے ہیں کہہ کر. اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں، اس سے بڑا کام نہیں. اسی لیے پیغمبر بھیجے. یہ مستری بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، انجینئرنگ کے، ڈاکٹری کے لیے تو بہت سے پیدا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اس کے اندر بہت زیادہ وہ نہیں رکھا، مگر نبی جو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، بہت بڑا مقام. پوری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، اور آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر. ان سے کہا کہ بھاری کلام تم پہ نازل کرنے والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر سردی کے دنوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے پسینہ نکلتا تھا آپ کے پیشانی سے. اور کبھی آپ اونٹنی پہ ہوتے اور اس پہ وحی آ جاتی تو وہ اپنی چھاتی زمین پہ لگا دیتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور ایسا بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، بس ان کے زانوں میرے زانوں پہ لگ گئے تھے، ذرا اوپر تھا ان کا، میرا نیچے. جب وحی آئی تو مجھے تو ایسا لگا میری ٹانگ جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، اتنا وزن محسوس میں نے کیا. جب تک وحی آتی تھی حضور کا حال یہ رہتا تھا. ایک تو یہ بھی وزن ہے، اور دوسری بات یہ بتایا گیا کہ یہ بہت قیمتی چیز، ایک وزنی چیز بولتے ہیں نا، اس کے بعد میں وزن ہے. تو ایک ایسی وزنی چیز، ایسا وزنی قول تم کو ہم دینے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ناشیہ کہتے ہیں اٹھنے کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کو کہتے ہیں، کچھ تھوڑی نیند ہونا ضروری ہے، اس میں سے جاگنا. تو رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، رات میں نماز کے لیے کھڑے رہنا، ہی اشد وطئا، یہ نفس پہ بڑا بار گزرتا ہے. رات تو ہو گئی، تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیے، ارے ہماری نیند خراب کر دی کہ آدمی کو بہت مشکل ہے. رات کی نیند بڑی پیاری ہے. تو آدمی کو رات میں سے اٹھنا اور کھڑے رہ کے کوئی کام کرنا، وہ بھی روزانہ، کوئی آسان، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے. یہ نفس کیا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا یہ گھوڑے کے جیسا ہے. اگر یہ کبھی آپ اس کے اوپر بیٹھ کے سیدھی طریقے سے آپ نے اس کو پکڑا نہیں تو وہ آپ پہ سوار ہو جاتا ہے. تو کہا گیا کہ نفس کو اچھا کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ بہت صحیح ہے. سیدھا رہتا ہے نفس، اس سے جو کام لینا ہے آپ کو، آپ کی گاڑی آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، ڈرائیور کے، وہ ادھر ادھر جا رہی. تو رات میں اگر آپ اٹھیں گے تو وہ گاڑی، آپ کا نفس اتنا اچھا رہے گا کہ اللہ کے احکام کی پابندی کر سکے گا. وہ اقوام مقیلا، اور بات کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے. باہر کیا ہوتا ہے، ڈسٹربنس ہے، کوئی آتا ہے، دن میں آپ پڑھ رہے ہیں سمجھیے، کوئی پوچھتا ہے، یہ رات میں کچھ بھی نہیں آتا. زیادہ فون بھی نہیں آتے کسی، کوئی نہیں رہتا. 3 بجے کے وقت، 2 بجے کے وقت، یا فجر سے اور تھوڑی دیر پہلے بھی، اگر آپ یہ زمانے میں لیں 5 بجے بھی، کوئی آپ سے بات نہیں کرتا. باہر بھی روڈ پہ بھی سکون رہتا ہے. وہ سکون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے. قرآن کو واقعی کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی وقت زیادہ اچھا ہے. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، دین کا کام کرنے والے گزرے ہیں، انہوں نے اسی وقت پڑھا. اور وہ قرآن بھی نماز میں پڑھا، نماز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ بھی رہے ہیں، اس کی رکت بھی طاری ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نماز میں پڑھتے تھے
کہ کبھی دوزخ کی عذاب آ گئی تو آپ کے اندر ڈر محسوس ہوتا تھا، آپ جو جنت کا تصور آیا تو ذرا خوشی کا ہوتا تھا۔ جیسے احکام آ گئے، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا آپ، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس کا پورا احساس آپ پہ ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں تو تمہارے لیے بہت سے کام ہیں، دین کا کام ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، دن بھر تم مصروف رہتے ہو، تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ رات کا وقت زیادہ بہتر ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کی یاد کرو، ذکر کرو، تیرے رب کی یاد کرو، ذکر کرو، اور تبتل الیہ تبتیلا، اسی کے ہو کے رہو۔ اصل میں کیا ہے، میں کس کا ہوں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، اصل ہے ہمارا گھر، گھر کے بعد پڑوسی ہیں، محلہ ہے، نوکری ہے، بزنس ہے، ساری دنیا میں، رات ہوتی کہاں آتے ہیں، واپس اپنے گھر کو آ جاتے، پھر ہو جاتے۔ ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، ایک بچے ہیں، سب رات میں تو ایک ساتھ ہی رہتے۔ روزانہ کا معمول اللہ نے بتایا، پرندوں کے لیے بنایا ہے، مگر اصل ٹھکانہ ہے اللہ کا۔ کہا کہ گھر والوں کے ساتھ بھی رہو، لیکن رات میں اٹھ کے صرف اسی سے لگاؤ۔ یہ ہے خدا اور بندے کا تعلق، کہ روزانہ ہو رہا ہے، خدا سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے روزانہ، اور اس سے ہمارا گھر، اور ہم کو معلوم ہو کہ ہم کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب چھوٹ جانے والے ہیں، بیوی بچے دنیا سب چھوٹ جانی ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانے کی چیز ہے۔ جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس، تو اس سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کی مدد بھی آتی ہے، پھر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے پورے کام کو آپ کے لیے آسان کرتے ہیں۔ آپ کا جاب آپ کے لیے آسان، آپ کا بزنس آسان، آپ کا پڑھنا لکھنا آسان، صحت آسان، خاندان آسان۔ یہ کب ہوتا ہے، جب ادھر سے انرجی لیں گے آپ، خدا سے انرجی لیں گے تو یہ سب کام آپ کے لیے جو ہے آسان ہو جائے گا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ رب تو ایسا ہے، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مالک ہے، مغرب کا بھی مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو تم اسی کو وکیل بنا لو۔ وکیل کہتے ہیں جس کو ہم اپنا مقدمہ دیتے ہیں، کورٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں بھی ہے وکیل ہی کہتے ہیں اس کو، تو وکیل کو کیا کرتے ہیں، پورا مقدمہ دیتے ہیں، ہم نہیں لڑتے، وہ بولتا ہے بے فکر ہو گئی، یہ کاغذ لا کے دو، اب میں لڑتا ہوں تمہارا، اور ہم کو پورا یقین رہتا ہے کہ ہماری بات بہت اچھی وہ رکھے گا، ہم سے اچھی رکھے گا، تو ہمارا مقدمہ، ہم نے اپنا معاملہ کس کے حوالے کر دیا، وکیل کے حوالے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بہترین وکیل ہے، اللہ کے حوالے کر دو نا۔ اللہ میں نے یہ پڑھا، اب تیرے حوالے میری روزی، میری صحت، میری کامیابی، بس میں تجھی سے لو لگاتا ہوں۔ اور خدا کو آدمی وکیل بنا لے تو پھر کیا ہے، اللہ کے ذمے اپنے سارے معاملات کر دے تو اللہ پوری آسانیاں سب، اس کو تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے وکیل کو تو رکاوٹ ہو سکتی ہے دنیا کی، مگر اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ آپ کے سارے معاملات کو بنا دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، تم کو کہہ رہے تھے کہ مجنون ہے، پاگل ہے، کہتے تھے شاعر ہے، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، ہر دائی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کیا لگا دیے مرنے کے بعد کی باتیں، یار اس زندگی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ، تم بول رہے کہ مرنے کے بعد جنت دوزخ آئے گی، یا خدا ایک ہی ہے، تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ساری باتیں کرتے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دو، شرافت کے ساتھ تم کو الگ ہو جاؤ، ترجمہ کیا، ان کو چھوڑ دو، اچھی طریقے سے ان سے دوری اختیار کرو۔ مطلب چھوڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پہ دعوتی کام مت کرو، مطلب ان سے الجھو مت، لڑو مت، بہت زیادہ فالتو کی بحث میں مت پڑو، بحث عمدہ طریقے سے کرو اور زیادہ مت کرو، کیونکہ سارے پاور، ساری اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دو وہ پیسے والوں کو، جو بہت نعمتیں میں نے ان کو دیا ہوں تو آج وہ تم پہ تان کس رہے ہیں۔ تو ایسے امیر لوگ، نعمتیں جن کو ملی ہیں، علم کی نعمتیں ملی ہیں، وہ آ کر آپ کے ساتھ جو خام خواہ کی بحثیں کر رہے ہیں، تو یہ سب کو میرے حوالے کر دو، میرے لیے چھوڑ دو مجھے اور اس کو۔ اور وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ دنیا کے اندر یہ کھائیں پیئیں راج کریں، کتنے دن کی دنیا ہے کی، اور مرنے کے بعد خربوں سال کی زندگی، اننت کالین جیون، نہ ختم ہونے والی زندگی، تو تھوڑی مہلت۔ خلیلہ کے مطلب تو نہ کے برابر ہوتی، خلیل اس کو کہتے ہیں نہ کے برابر، اتنی مہلت ہے وہ۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ ہے۔ بیڑیاں کیا کرتے ہیں، چور کو ڈالتے ہیں، مگر وہاں کی بیڑیاں اٹھے گا ہی نہیں آدمی، اور وہاں سے بھاگنے کا سوال نہیں ہے، بغیر بیڑیوں کے بھی جہنم سے نہیں جانے والا۔
مگر انسلٹ کے طور پہ اس کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اس کو محسوس ہوگا یہ میرے کو پکڑ کے ایسا رکھا، بالکل کھلا ہی نہیں، ادھر ہاتھ پیر سب میں، اور آگ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کانٹے دار کھانا، ایسا کھانا گھاس کا ہوگا کانٹے اس کے اندر، گلے میں سے نہیں اٹھے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے وہ تھوڑا سا کھائے گا گلے میں اٹک جائے گا، ٹھسکا لگ رہا ہے، ایسا کھانا، اور عذابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب ہماری طرف سے ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور اس دن پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ریت ریت، پہلے تو ریت ان کا گرتواکرشن شکتی گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گا، ریتی بن جائیں گے، اور جیسی دھرتی کانپے گی زلزلہ آئے گا وہ ہل کر جیسا ہوتا ہے نا پوری سمتل بھومی ہو جائے گی، چٹیل میدان قیامت کی تیاری کے لیے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ کوئی ٹیلا باقی نہیں رہے گا، کوئی گڑھا باقی نہیں رہے گا، پورا کا پورا پھیل جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول، اپنی طرف سے پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ تم پر گواہی دے۔ گواہی کے مطلب وہ قرآن پڑھ کے سنائے، اس پہ عمل کر کے بتائے۔ اب امت مسلمہ بھی شاہد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، یہاں کے سارے انسانوں کو بتانا ہے ہم کو قرآن پہ عمل کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے سامنے بتانا تھا پورا کا پورا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے پورا عمل کر کے بتایا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، پھر کیا ہو گیا؟ فرعون نے نافرمانی کی، آپ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، آخری تک نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کو، نافرمانی کرتا رہا، بات کے خلاف کرتا رہا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا، سخت طریقے سے پکڑ لیا۔ ان کا پیچھا کر رہا تھا صبح صبح جا کر، پہلے چلے گئے بنی اسرائیل، اللہ نے کہا اپنی عصا مارو، مارتے ہی ندی دو حصوں میں بٹ گئی، سوکھا راستہ، پوری بنی اسرائیل گزر رہے اس سے۔ اس نے سوچا ہم جا کر، اور سب کو بلایا تھا اس نے کہ آج آخری فیصلہ ہے، انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، یہ قوم نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، بہت کمزور لوگ ہیں، ہم مضبوط جتھا ہیں۔ جیسے ہی وہ پیچھے آیا ہو گیا، یہ لوگ نکل گئے اور وہ پورا کا پورا ڈوب گیا۔ پھر کہا اس نے میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں، اب تیری لاش کو ہم صرف بچا کر رکھیں گے۔ تو ہم نے پکڑ لیا اس کو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کیا تمہیں ڈر نہیں معلوم ہوتا؟ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ جبکہ اگر تم کفر کرو گے تو وہ اس دن کیا حال ہوگا تمہارا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کے دن ڈر کے، بچپنا باقی نہیں رہے گا کھیلنے کا، پوری گھبراہٹ کا ماحول، جیسا بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے ایسے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا سخت دن آنے والا ہے تم پہ، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا اس سے تقوی نہیں کرتے ہو تم؟ السماء منفطر بہ، ایسا ہوگا کہ اس کی گھبراہٹ سے آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، کئی جگہ آسمان پھٹ جائے گا، سیڑھیاں ہو جائے گا، اور اس میں سے پورے فرشتے نکلنا چاہیے۔ ایک سے زائد بار کہا گیا کہ آسمان پوری طریقے سے پھٹ جائے گا، مطلب یہ ستارے سیارے سب ڈسٹرب، جیسا دنیا ڈسٹرب وہ بھی پورا ڈسٹرب ہو جائے۔ کان وعدہ مفعولا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو وفا ہونا ہے، پورا ہونا ہے، وفا کرنا، پورا کرنا، اس پہ جمے رہنا۔ تو یہ ایسا وعدہ ہے جو سچا ہونے والا ہے، یہاں تک بتائیں گے۔ یہ رکوع ان ہذہ تذکرہ، یہ تو یاد دہانی نصیحت ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ مرنے کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تم تیاری کرو، یہ سمجھایا جا رہا ہے تم۔ اب فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کے راستے کی طرف آ جائے، زبردستی نہیں ہے یہ، شراب خانہ بھی کھلا ہے، مسجد بھی کھلی ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، انجام آپ کے ہاتھ میں ہے نا، انجام آپ کے ہاتھ میں، ہر معاملے کا اسی ہے۔ ایک آدمی غلط کام کرے گا اس کو بے عزتی ہوگی، اس اچھا کام کرے گا اس کو عزت ہوگی۔ آپ صحت کا خیال رکھیں گے، صحت بنے گی، گٹکا کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، صحت بگڑے گی، یقیناً لازمت بگڑے گی۔ تو کہا گیا یہ راستہ صاف ہے، ہدایت کا راستہ ہے، خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اب جس کا دل چاہے، اس میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین،
क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, एक अच्छी बात बुरी बात से छांट कर रख दी गई। अब यहाँ ख़त्म हो गया ये रुकू जो मक्का में नाज़िल हुआ। अब मदीने में 10 साल के बाद ये बात कही जा रही है, बहुत इसके अंदर गैर मामूली हमारे लिए रहनुमाई भी है, पहले भी इसमें भी है, इसमें भी। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलसैल लैली व निस्फहु व सुलस। तेरा रब जानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है, तुम्हारा रब जानता है कि तुम खड़े होते हो नमाज में, मुस्तकिल खड़े हो रहे हो। जब से आयतें नाजिल हुई हैं तो 2/3 रात भी तुम खड़े होते हो, आधी रात भी तुम खड़े होते हो, और 1/3 रात भी तुम खड़े होते हो। तुम्हारा रब जानता है। वो ताइफतुम मिनल लदीना मअक, और एक ग्रुप मुसलमानों का तुम्हारे साथ ये काम कर रहा है। सहाबाए किराम भी तहज्जुद की पाबंदी कर रहे हैं, सहाबाए किराम भी तुम्हारे साथ खड़े रह रहे हैं, तुम्हारा रब जानता है। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार, अल्लाह ही कुदरत रखता है रात और दिन पे। उसको मालूम है रात में क्या क्यों लाया, रात उसने, रात में कितनी गैर मामूली ताकतें हैं और दिन में कैसी हैं, वो कुदरत रखता है। अलीमा, जानता है। अल्लंग तुहसूहु फताबा अलैकुम, कि तुम गिनती नहीं रख सकते, तुम इसका हक अदा नहीं कर सकते, उसको समझ में आ गया। इतना सब होने के बाद भी तुम हिसाब नहीं कर सकते, तो उसने तुमको माफ़ कर दिया। फताबा अलैकुम, माफ़ कर दिया, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, अब उतना कुरान पढ़ो जितना आसानी से पढ़ सकते हो। अब 1/3, 2/3, आधी रात की ज़रूरत नहीं। अब 10 मिनट भी पढ़ लिए तो चल जाएगा, आधा घंटा भी पढ़ लिए तो चल जाएगा। अब 8 रकात है, तहज्जुद की रकात 8 रकात है आमतौर पे। 8 रकात को कितने लगेंगे आपको? 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे? नहीं, ज़रा थक गए 2 ही रकात पढ़ लो, कोई बात नहीं, 4 रकात पढ़ लो। कभी बढ़ाना है तो बढ़ा लो, उसमें कोई मसला नहीं। तो 2 रकात भी अगर कोई पढ़ेगा ठीक है। अच्छा, बड़ी बड़ी आयतें पढ़ते थे पहले, ऐसा था कि सूरह बकरा ख़त्म कर रहे इसमें, दूसरे में। और नमाज में क्या रहता है, क़िरात ही बड़ी रहती है, रुकू सजदा तो जब ही हो जाता है। असल नमाज लंबी कब होती है? जब कुरान ज़्यादा याद होता है आपको। तो इसके वजह से कुरान ज़्यादा याद करना चाहिए ताकि आप पढ़ सकें। पूरा यासीन पढ़ ले रहे हैं आप, सूरह बकरा के 5-6 हैं तो 2 रुकू 1 रुकू 2 रुकू 1 रुकू ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर अच्छा लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटे की भी आपकी नमाज आराम से जो है उस सिलसिले में हो सकती है। लेकिन अल्लाह ने कहा आसानी पैदा कर। अब क्यों आसानी पैदा की अल्लाह तबारक तआला ने? तो अल्लाह ने उसके रीज़न बताए। अलिमा अन सयकून मिनकुम मर्दा, अल्लाह जानता है कि तुम में कुछ लोग बीमार होंगे, बीमार रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं, कैसा पढ़ेंगे इतना तहज्जुद? सेहत में तो पढ़ लिया आदमी, लेकिन बीमार हो गया तो ज़रा नहीं पढ़ सकेगा। वह आक़रून यदरिबून फिल अर्द फिल अर्द यबतगून मिन फ़ज़लिल्लाह, और कुछ लोग ज़मीन में भाग दौड़ करते हैं अब फजल तलाश करने के लिए, यानी बिजनेस करते हैं, पैसों करने के लिए उनको कमाने के लिए जाना पड़ता है। कभी बम्बई जा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश जाना हुआ, कभी केरल, कभी इधर का सफ़र है, उधर का बिजनेस। लोग फ्लाइट से भी जाते हैं इधर उधर, तो बिजनेस में जाना ही पड़ता। पहले तो ऊँट के ऊँट काफ़िले लेके जाते थे, अभी भी जो लोग बिजनेस करते लाजमन उनको सफ़र करना पड़ता है, उसकी मीटिंग आती है, कभी आना है जाना है। तो कहा कि ये जो भाग दौड़ है, तो इस वक्त अगर वो कम कर ले, नमाज तहज्जुद की ना पढ़े, कोई गुनाह उन पर न होगा। फ़र्ज़ थी पहले, फ़र्ज़ को अब नफील बना दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तो 2 ही वक्त अल्लाह की राह में मरना चाहता हूँ, या तो जिहाद में मरना चाहता हूँ, या तिजारत करते करते, पैसा कमाते कमाते। ये बहुत ताकत ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको सब दबा देंगे ना। आज मुल्क कौन चला रहा है? जिसके पास पैसे हैं वही मुल्क चला रहे हैं, सियासतदान भी परेशान है। तो आपके पास जितना पैसा रहेगा, जितनी अच्छी तिजारत आप करेंगे, जितना फैला देंगे, तो अल्लाह ने इसकी खातिर बताई। एक रीज़न, 3 रीज़न में से एक रीज़न ये है कि वो बिजनेस करते हैं, इसलिए उनको नमाज शुरू करते हैं। इसलिए एक आदमी बिजनेस कर रहा है, फ़ौरन आया फ़र्ज़ पढ़ के जा रहा है, बाद में आके सुन्नत पढ़ रहा है, चल जाता है। मगर बिजनेस को उसको अच्छे से करना है, दुनिया के अंदर दुनिया के कामों को अच्छा करना है। वआख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, फिर इसके बाद बताया, और एक ग्रुप तुम्हारा ऐसा होगा जो जिहाद में लगा हुआ है, जिहाद में जा रहा है। अब दिन भर जंग चल रही है, अब रात में नमाज़ पढ़ना, पहले पढ़ते थे साहबा, ये भी करें। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि नहीं, अगर बहुत ज़्यादा वो है, तुम रात में जगोगे तो
जंग में डिसीजन लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, सुस्ती आ सकती है तुमको, तो तुम क्या करो, फ्रेशनेस के साथ जो जंग में है तो उनके लिए भी, सबके लिए अब नफिल होगी। वक़रऊ मा तयस्सरा मिन्हा, पढ़ो जितना आसानी से पढ़ सकते हो। व अक़ीमुस्सलाह, मगर ये बात याद रखो कि नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाजें कभी नहीं छोड़ना। फ़र्ज़ नमाजें छोड़ने का मतलब है अल्लाह को गुस्से में लाना। फ़र्ज़ है, ये नफिल की बात चल रही थी, अब यहाँ कहा गया ये माफ़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं है किसी को भी, चाहे आप जिहाद करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे बीमार हो, बैठ के खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो बीमारी में, मगर नमाज नहीं। असल में नमाज का ही ताल्लुक़ है जो खुदा से आपका ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। नमाज में कोताही हो गई, आपकी दुनिया पूरी डिस्टर्ब होगी। ऐसे कुरान का है, कुरान आप मुताला नहीं कर रहे, शैतान ऐसा बहका देता है पूछो मत। जितना जितना आप कुरान पढ़ेंगे अंदर से एक ताकत आती है, आदमी बुराइयों से रोकने की ताकत अपने अंदर पाता है। वह आतुज़ ज़का, और ज़कात भी दो, इतना माल कमा रहे हैं तो कमाओ। और दूसरा भी है अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, इसके अंदर आखिरी में कहा गया कि उनकी ये नूर कहाँ होता है, मस्जिदों जो बुलंद की गई हैं इमारतें अल्लाह के लिए, वहाँ ये नूर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से आप ये नूर हासिल करते हैं। तो कहा कि जो तिजारत करने वाले हैं उनकी तिजारत और उनकी खरीद फरोख्त उनको नमाज़ों से गाफिल नहीं करते, वो बराबर करते हैं। लेकिन फट से अजान हो गई, उनको मालूम है 6:05 पे जमात खड़े रह रही, वो 2 मिनट 1 मिनट पहले आ जाए, मगर बराबर इसका एहतमाम वो करते हैं। और ज़कात भी अता करते हैं। ज़कात में भी नहीं कि पैसे नहीं, ज़कात निकल के पहले ज़कात का हक़ अदा करते हैं। वाक़रदुल्लाह क़र्दन हसना, और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते हैं। यानी क्या होता है, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बिजनेस में डिपॉजिट करते हैं, ज़मीन खरीद के रखते हैं, हमारे काम आएगी। अल्लाह ने कहा सबसे अच्छा ठिकाना तो अल्लाह के पास है ना, वहाँ जो भेजे तुमने वो बाकी रह गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान का सही माल तो ये है, जैसा मुझे बम्बई में जाना है, मैंने अभी से बम्बई में घर बना लिया, वहाँ सब इंतज़ाम करा, अब चले गए। एक किस्सा भी है वो कि 1 साल के वास्ते राजा बनाते थे, तो उसने क्या किया, पूरा जंगल में दूसरे तरफ जहाँ लिख जाके छोड़ते थे वहीं महल सब बना लिए। अब इंतकाल के बाद क्या वो महल में ट्रांसफ़र हो गए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब हमको तो जाना अल्लाह के पास है, तो जो कुछ तुम कहोगे अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया तजीदु इंदल्लाह, उसको पूरा पूरा अल्लाह के पास पाओगे। तो ये कर्जा देते रहो, एक्स्ट्रा अल्लाह के राह में तुम खर्च करो, अपना वक्त खर्च करो, अपना माल खर्च करो, अपनी सलाहियतें खर्च करो, ये सब जमा हो रही है। जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओ। वमा तुक़द्दिमु, आगे भेजोगे, इक़दाम करना, लिअन्फुसिकुम, अपने लिए, मिन खैर, खैर में से, भलाई में से, खैर पैसों को भी कहते हैं, अहले खैर कहते हैं, तजीदुहु इंदल्लाह, अल्लाह के पास उसको पाओगे। हुआ खैरम व आदम अजरा, वही तो है जो बेहतरीन और बड़ा बदला देने वाला है, बड़ा बदला देने वाला है और बाकी रहने वाला बदला देने वाला है। वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगो, सूरह नूह में भी गया, वतस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फार युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तुम माफ़ी मांगो तो अल्लाह क्या क्या करेगा, आसमान को बरसता हुआ छोड़ देगा, अच्छे माल देगा, अच्छे बेटे देगा, अच्छे खेती देगा, उसमें नहरें भी बहा देगा। क्या अल्लाह से तुम किसी वक़ार की तवक्को नहीं रखते? तो माफ़ी मांगो, जो गुनाह अब तक हो गए हैं, कोताहियाँ भी, उससे माफ़ी मांगो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक तआला बहुत माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो यहाँ पर ये सूरत ख़त्म होती है, बहुत अहम सूरत है, अल्लाह तहज्जुद के सिलसिले में याद दिलाने वाली, खुदा से जोड़ने वाली। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मुझे आपको नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन।